السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شان صحابہ۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ قاری اظہر علی نعیمی صاحب، جو کہ ہمارے پہلے پروگرام کی بھی زینت بن چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بائیں طرف ہمارے مہمان حافظ غلام عباس صاحب بھی تشریف فرمائے، ان سے ہم نعت شریف سنیں گے۔ تو آئیے اللہ پاک کے پاک کلام سے محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ نعت شریف کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے دوست حافظ غلام عباس صاحب۔ آئیے ان سے نعت شریف سنتے ہیں۔ جی قبلہ عباس بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو۔ مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے نعت شریف سنی، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حافظ غلام عباس صاحب نے نعت شریف پڑھی۔ تو آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آج ہم کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ قاری اظہر علی نعیمی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنے سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسب کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایک دفعہ پھر ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
تو قبلہ گر صاحب، آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ تعالی وصلی اللہم علی سید الانبیاء وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز بھائی، بار دیگر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس نیکی کو ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت و نجات فرمائے۔ عزیز بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ عشق و محبت، ایثار اور وارفتگی کا کامل نمونہ تھے۔ حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میدان جنگ کے میدان میں تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور تیروں کی برسات میں حضور علیہ السلام کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خود اپنے جسموں پر تیر برداشت کر لیتے ہیں لیکن سرکار کی طرف کسی تیر کو نہیں آنے دیتے۔ تو تمام صحابہ بڑی ہی عظمت و شان والے ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام میں سے خصوصاً خلفائے راشدین کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ فیضان نبوت کے بعد جو اولو العزم ہستیاں ہیں صحابہ کرام میں سے بھی وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ حضرت خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا نام عثمان اور لقب آپ کا ذو النورین ہے، اور آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ آقا علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اس لیے کچھ قریبی رشتہ بھی ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان میں سبقت لے گئے، جو سابقون الاولون ہیں، قرآن نے ان کی عظمت و شان میں بیان کی، ان کی عظمت بیان کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شان ہے اس اعتبار سے کہ آپ چوتھے یا 5ویں روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کیا، چونکہ آپ زمانہ اعلان نبوت سے آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت سے جو پہلی زندگی ہے، سرکار سے 6 ماہ بعد 6 سال آپ چھوٹے تھے، تو آپ کی جو زندگی ہے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بڑی نفیس زندگی ہے۔ آپ ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہے، اور آپ نے بچپن سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی فرمائیں اس پہ کہ ذو النورین کا لقب ان کو کہاں سے ملا؟ عزیز بھائی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک
کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں، ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ اس امتیازیت میں، اس شان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ حضرت علیہ رحمت نے بھی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا جوڑا کر۔ عزیز میں بھی حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جامع قرآن، اس کے بارے میں اگر وضاحت فرما دیں۔ جی ضرور عباس بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طرح ایک لقب ذوالنورین ہے، اس طرح آپ کا ایک لقب جو ہے وہ جامع القرآن بھی ہے۔ تو جامع القرآن کا جو لقب ہے، اس کے پیچھے پس منظر اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، مسالمہ بن کذاب اس کے خلاف جنگ ہوئی، تو اس میں 700 کے قریب حفاظ شہید ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح صحابہ کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، تو اگر صحابہ اس طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن پاک ہم سے اٹھا نہ لیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کہیں کسی ایک مقام پر اس کو مکمل طور پر سیو کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے تو معذرت کرتے رہے، لیکن پھر جب بات کی گہرائی یا ان کا انکشاف جو واضح ہوا تو پھر انہوں نے اس پر کام شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور حیات میں شروع ہوا، حضرت عثمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں بھی اس پر کام ہوا، اور اختتام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ہوا۔ اور آپ کے زمانہ کے اندر بھی لوگ 7 لغتوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہر قبیلے والا اپنی لغت کے مطابق پڑھتا تھا، تو صحابہ کے درمیان بعض اوقات اختلاف کی بھی فضا پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات قریش پر، یعنی کہ سب جمع کر دیا، ایک ہی قریش پہ لغت قریش پر قرآن پاک کو پڑھنے کا سب صحابہ کو حکم دیا۔ تو اس طرح آج جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آپ کی کاوشوں سے آج ہم قرآن مجید جو کلام الہی ہے اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو چھو بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار سے عشق و محبت ہے اس بارے میں چند باتیں آپ ہم سے شیئر کریں۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق تھا جو آپ کا، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو، سنت کو اپنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے، تو آپ سے سوال کیا گیا حضور آپ کیوں مسکرائے ہیں، موقع محال تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ایسے ہی دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسکرانے پر مسکرایا ہوں، تو سرکار کی ادا کو میں ادا کروں۔ تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق کی ایک مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا گیا قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے۔ تو قریش مکہ کہنے لگے عثمان ان کو تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ آ چکے ہیں، آپ کے سامنے بیت اللہ شریف ہے، آپ اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس وقت تک عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف نہیں کرے. تو اس موقع پر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اس وقت موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت رضوان لی، اور بیعت رضوان لینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. تو جب اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں دست مبارک کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق اور محبت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو قبلہ کر صاحب ان کی شہادت کے بارے میں اگر کچھ آپ ہمیں بتائیں. جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مستقبل کے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے. تو ایک شخص سرکار کے پاس سے گزرا تو سرکار نے فرمایا مستقبل کے فتنوں میں یہ جو شخص گزر رہا ہے یہ فتنوں میں اس کو شہید کر دیا جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، تو آپ قرآن مجید کی آپ گھر میں تلاوت پہلے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ عثمان جلدی کرو، آج آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. تو آپ اٹھے اور گھر والی سے کہا کہ وقت قریب آپ پہنچا ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس طرح آپ کو 4 افراد کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر آپ کو شہید کیا. اس طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو شہید کر دیا گیا. یوں تو اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دور میں شہادتیں بھی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت و شان ہے. کسی شہید کا خون بدر کی سرزمین پر گرا، کسی کا احد کی سرزمین پر گرا، کسی کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان پر قربان جائے. آپ کا خون جو گرا وہ قرآن پاک کے یہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قدرے قرآن پاک کے ان کلمات پر گرے، اللہ ان کو کافی ہے اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. شہید جس حالت میں جام شہادت نوش کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کوئی بدر کی سرزمین سے آئے گا، کوئی کربلا کی سرزمین پر آئے گا، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو کسی شہید کی شہادت کربلا کی سرزمین دے گی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں آپ کی عظمت، آپ کی شہادت کی گواہی قرآن مجید کی اوراد دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی خوبصورت ہے. آپ ہمیں اللہ رب العالمین ان کی سیرت کو سمجھ کر انہی کی طرح دین والا جذبہ عطا فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر، آپ کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو جایا کرتے تھے. تو جس طرح سے ابھی قاری صاحب نے ارشاد فرمایا، تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی دین اسلام کی، جب بھی دین اسلام پر آنچ آن پڑے تو ہمیں بھی اپنا مال، جان، ہر چیز دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر وقت اور بر وقت ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.